يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع القرآن دین کے بارے میں کیا کہتا ہے. دین کے معنی عام طور پر لوگ مذہب یا ریلیجن کے بارے میں جانتے ہیں. یا تو مذہب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا ریلیجن. قرآن مجید از امیزنگ بک کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ کو اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ریپیٹیشن کر کے آیات کے ذریعے بیان کرتے ہیں. یعنی ایک الفاظ کئی جگہ پر ریپیٹ ہوتا ہے بار بار، اور ہمیں اس الفاظ کے بارے میں گہرائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس الفاظ کے مفہوم کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں. اور یہ صرف تدبر اور تحقیق کے ذریعے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. اس لیے دین کے جو مفہومی معنی ہیں، ہم نے قرآن مجید میں آؤٹ آف 98 آیات ہیں جو دین کے بارے میں ہیں. ان 98 آیات میں سے جب آپ اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہی میننگ ملیں گے. اللہ کی کتاب نمبر 1 اور آیات کی روشنی میں اپنی آزادی اور پابندی کی حدود قائم کرنا. پھر سنیے، اللہ کی الکتاب، اس میں جو آیات ہیں اس کی روشنی، اس کی نور سے اپنی آزادی اور پابندی کی حدود قائم کرنا. کیا حلال ہے ہمیں نہیں معلوم، کیا حرام ہے ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ، کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، جزا اور سزا، یعنی جتنی بھی ہماری ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں، اللہ کی آیات کے ذریعے جو آپ فیصلہ، دین کے ایکچوئل معنی جو ہے فیصلہ، جو اس کی زندگی گزارنے کا ہمیں آیات کے ذریعے جو فیصلہ ملتا ہے، اس پہ سرنڈر کرنے پہ، اس کے آگے جھکنے کو ہم دین کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں بندہ ایک کام کرتا ہے تو وہ ایک قانون کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ لاز ہوتے ہیں. اگر وہی قانون انسان توڑتا ہے تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس انسان کو اس کی سزا دیتی ہے، اور وہی انسان اگر قانون کے اندر ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں تمام فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں. انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ غلط بھی ہوتا ہے اور غلط کر کے پھر صحیح فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ انسان جو بھی اپنا فیصلہ کرتا ہے وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کرتا ہے. اللہ کا دین، اللہ کا فیصلہ، اللہ عالم الغیب و شہادت ہیں، وہ تمام دنیا کے علم رکھتے ہیں، وہ کریٹر ہیں. اس لیے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ یا کسی تجربے کے بعد فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہمارا بنانے والا ہے. تو اس نے ہماری زندگی گزارنے کا جو ضابطہ حیات کا جو فیصلہ دیا ہے اپنی کتاب اور آیات اور سنت کے اندر، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی بات ہو رہی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے. Before I start the lecture, I have a question to ask. میرا ایک سوال ہے. جب ہم کسی انسان کو مسلمان کرتے ہیں، سوچئے ایک ہندو، ایک عیسائی یا جوز یا کرسچن یا ہندوز، اینی بڈی، کوئی بھی انسان جب مسلمان ہوتا ہے یا مسلمان ہونے والا ہوتا ہے، ذرا سوچئے ایک لمحہ پہلے، تو ایک کنکلوژن پہ پہنچتا ہے
ایک مقام پہ پہنچتا ہے ذہنی کیفیت کو کلمہ پڑھنے سے پہلے، اس جگہ پہ جہاں پہنچتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے سر آپ کا؟ فیصلہ. کیونکہ وہ انسان کلمہ پڑھنے سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا، اسی لیے جو لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے، وہ نان مسلم لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بلا وجہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے، تو وہ اپنے فیصلے کے بارے میں تمام تحقیق کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پہلے غلطیاں کی تھی، اس دین میں جو اب جا رہے ہیں، اس فیصلے میں، اس دین میں اور اس دین میں فرق کیا ہے. تو اس لیے وہ لوگ عام طور پر ہم سے بہتر مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو ہم اس لیے نہ دین کی اہمیت کو سمجھ پائے. ہم کلمہ تو جانتے ہیں مگر اس کی باؤنڈریز کے بارے میں اتنا علم ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں ساری زندگی دین سمجھنے میں لگ جاتی ہے. اور جو بھی انسان تحقیق کر کے دین کی طرف آتا ہے تو وہ ہم سے بہتر اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے تدبر اور تفکر کر چکا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جب ہم دیکھیے کلمے کی مثال لیتے ہیں، تو آج ہم کیونکہ ہمارا دین جب ہم شروع کرتے ہیں تو کس چیز سے شروع کراتے ہیں اسے؟ تو سب سے پہلے آپ وہ ایگری کراتے ہیں نا، اس کو فیصلہ کراتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ جسٹ لائک آپ جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے، کلمہ از جسٹ لائک اے ونڈو، وین یو کلک اٹ کمز آؤٹ. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک دین کی ونڈو کھلتی ہے پوری، جس کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیلز ملتی ہیں. تو ہم کلمے سے ہی شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ. ابھی ہم آدھا کلمہ اینالائز کرتے ہیں، آدھا تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں. تو لا الہ نہیں، تو بات نہیں سے شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلے ابھی اللہ کا نام نہیں آیا. الہ معبود سمجھ میں نہیں آتا. معبود کے معنی عام انسان کیا لیتے ہیں؟ کوئی عیسائی اگر اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے یا خدا کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے معبود بنایا. ایک ہندو جو بدھ کو پوجتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ایک معبود بنایا ہوا ہے. تو جب بھی الہ کا کانسیپٹ آتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے ذہن میں ہمیشہ زیادہ تر لوگوں کو یہی پکچر جاتی ہے جیسے یہ بت پرست ہیں، انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، تو یہ عیسائیوں نے الہ بنایا ہوا ہے. تو وہ اس سے زیادہ اسے جانتا نہیں ہے. جبکہ الہ جو ہے وہ معبود جس کی آپ انسٹرکشنز کو فالو کریں، یعنی جس کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں. تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر اللہ. تو پہلے الہ کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں الہ کی لہر نہیں ہے تو الا اللہ کیسے ہوگا؟ تو واٹ از الہ؟ اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے فیصلے کے اندر جب پہلا الفاظ لا الہ ہے تو یہ الہ ہے کیا جس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے اپنی زندگی میں نکالنا ہے؟ یعنی نہیں ہے کوئی الہ. تو کیا صرف یہ ہندو عیسائی الہ کی پرابلم میں ہے، اپنے فیصلوں میں، اپنے دین میں پرابلم میں ہے، یا اس کی اور بھی کوئی وجہ ہے؟ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سر سورہ فرقان 25 سورہ ہے، اس کی 43 آیت. اَرَأَيْتَ مِنَ اتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے الہ بنا رکھا ہے اپنی خواہشات نفس کو؟ اب تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ اپنی سائٹ پہ کیجئے کہ باہر والوں کو تو آپ نے دیکھ لیا جو بت پرست نظر آ رہے ہیں آپ کو، جنہوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ اَرَأَيْتَ مِنَ اتَّخَذَ، کیا تم نے دیکھا جس نے بنا لیا؟ اس کا مطلب باقاعدہ بنایا جا رہا ہے، اخذ کیا جا رہا ہے الہہ، الہ ہوا خواہشات نفس کو. تو یہ والا الہ تو مسلمانوں نے دیکھا ہی نہیں،
اور ساری دنیا کو ہم پڑھا رہے ہیں کلمہ اور دین کی تبلیغ. تو جیسے میں نے اپنے اندر دیکھا تو میری بھی تو اپنی خواہشات نفس ہے, میں نے بھی تو اپنی زندگی گزارنے کے اپنے فیصلے, اپنے دین بنائے ہوئے ہیں, اپنے طور طریقے رکھے ہوئے ہیں. اپنی مرضی سے میں اگر میں الہ بناتا ہوں, اللہ کے مد مقابل اگر کسی کی بھی انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہوں, چاہے وہ کسی رشتے کی بات ہو, کسی انسان کی بات ہو, کسی دیوتا کی بات ہو یا کسی پیر فقیر کی بات ہو, اگر میں نے اس مقام پہ جو اللہ کو دینا ہے اس کے مد مقابل اللہ کو چھوڑ کے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کیا تو میں نے اپنی خواہشات نفس سے الہ بنایا. تو کیا ہم نے اس چیز پہ کبھی فوکس کیا ہے کہ آپ کے دین کا فیصلہ پہلی چیز سے سٹارٹ ہو رہا ہے لا الہ, تو سب سے پہلے ہم نے نفی کرنی ہے اپنی ذات کی, اپنی خواہشات نفس کی, ورنہ کلمہ آگے کس طرح چلے گا. تو سب سے پہلے نفی میری اپنی ذات کی. اب دیکھیے جب آپ کہتے ہیں لا الہ, وہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی الہ نہیں ہے آپ کے فیصلے میں کہ انسان خود الہ بنانا چاہتا ہے جو آپ کی مرضی کی انسٹرکشنز کو فالو کرے. یہ کس قسم کا آپ کا اللہ ہے بھائی؟ یعنی انسان الہ اس لیے بناتا ہے اللہ کے مقابلے میں تاکہ انسان کی مرضی کا الہ ہو, جیسا وہ چاہتا ہے ویسا الہ بن جائے وہ. جبکہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ وہ اس لیے اللہ اس لیے انسان کو کہتا ہے الہ نہ بناؤ کیونکہ اس نے انسان کو بنایا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں الہ ہوں, میری انسٹرکشنز کو فالو کرو. اور انسان ایسا الہ چاہتا ہے جو اسے روکے ٹوکے نہ اپنی مرضی کے دین کا مرضی سے چلے. تو اس لیے اللہ الہ اس لیے ہے کہ اس نے آپ کو بنایا. تو اس لیے آپ کو اپنی ذات کی نفی کرنی ہے, اپنے خیالات کی, اپنی سوچ کی جو آپ اس سے پہلے جانتے ہیں. تو اس لیے خواہشات نفس کا جو آپ نے سب سے پہلے دین کے اندر آنے کے لیے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آج کے بعد میری کوئی بھی چیز جو میں پہلے سوچتا تھا سمجھتا تھا اگر وہ اللہ اس کے دین کے اس کے فیصلے کے آگے آتی ہے تو میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں, میں نے لا الہ پورا نہیں کیا. اللہ کے ساتھ آگے دیکھیے آیت کیا کہتے ہیں جی, ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یاکلون. کیا تو حساب لگاتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں او یاکلون, عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی جو انسان اپنی مرضی کا دین بناتا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے اللہ کی بات, وہ سنتا ہی نہیں ہے کسی اور کی بات, اس کے کان بند ہوتے ہیں, اس کی عقل کی توفیق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی دی ہے معوف ہو جاتی ہے. انہم الا کالانعام, اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسے انسان جانور ہوتے ہیں. تو جو لوگ اسی لیے لا الہ کہ آپ جانور سے زیادہ بدتر زندگی گزاریں گے اگر آپ نے کسی بھی اور چیز کو الہ بنایا, چاہے اپنے آپ کو بھی مسٹر پرفیکٹ سمجھنے کی کوشش کی, بل ہم اضلوا السبیلا, بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گم کردہ رہا. تو ابھی تک ہمیں آدھا کلمہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب ایکچوئل اللہ تعالیٰ آگے ہم کہتے ہیں الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو ہمیں جب تک دونوں کا ڈفرنس پتہ نہیں لگے گا کہ اللہ اور الہ کا ڈفرنس کیا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے, اس وقت تک نہ ہم دین صحیح طرح فالو کر سکتے ہیں, نہ ہمارے عقائد بہتر ہو سکتے ہیں, نہ ہمارے جو اللہ کے دین کا رستہ ہے اس پہ بہتر طور پر عمل کریں گے. تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں جی سورہ 59 سورہ ہے, سورہ حشر, اس کی 22 آیت. جب تک ہم اللہ کی صفات کو نہیں جان لیں گے, خالی نام جاننے سے کچھ نہیں ہو رہا, اللہ کے نام کے ساتھ اس کی صفات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی صفات آپ کو دین کے بارے میں اور فیصلہ کرنے کے بارے میں زیادہ بہتر انڈیکیشن کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے. اللہ ہے, کوئی الہ کیوں نہیں؟ کوشچن وی گو, هو اللہ الذی لا الہ. پھر وہی جملہ. اب آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ خود ایکسپلین کرتے ہیں, یہ اس کی ایک مثال ہے. وہ اللہ, وہی اللہ ہے. اب اللہ اپنے بارے میں بھی بیان کر رہے ہیں, الذی لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, یعنی اللہ ہے نہیں ہے. تو جتنی ہے
وہ اللہ کی صفات معلوم ہوتی چلی جائے گی آپ کو. اور جو الہ کی ایبلٹیز نہیں ہیں اور آپ نے وہ کسی بھی انسان کو دی ہوئی ہے یا کسی بھی بت کو دی ہوئی ہے یا کسی بھی غلط سوچ کو دی ہوئی ہے, وہ الہ کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ خود بیان کر رہے ہیں, دیکھیے کیسے, واللہ وہی اللہ ہے, الذی لا الہ کوئی الہ نہیں ہے, الا ہوا سوائے اسی کے. کیوں جی؟ عالم الغیب, وہ علم رکھتا ہے غیب کا. اگر آپ اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو آپ الہ ہیں. اگر آپ غیب کا علم رکھتے ہیں تو آپ اللہ ہیں. تو دنیا میں لوگ اللہ کے مد مقابل علم کی سورس انسان کو بنا لیتے ہیں, پتھر کو بنا لیتے ہیں. عالم ہے, علم رکھتا ہے تمام انسین کا, کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے. اس نے انسان بنایا, زمین بنایا, آسمان بنایا, تو اس کے علم کے آگے کسی کے علم کو اگر آپ اوپر لاتے ہیں, یو آر کریٹنگ اے الہ, اس کے دین سے, اس کے فیصلے کے انکار کرنے والے ہیں. وہ شہادت, اور وہ وٹنس ہے. اب نیچرل سی بات ہے, جس کے سامنے سب چیزیں بنی ہیں تو وہ گواہ ہے. اس سے بہتر بات بتانے والا کون ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, دنیا کیوں بنی تھی, آپ کیوں آئے ہیں, دنیا کیا ہے, قیامت کیا ہے, روز حشر میں کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کو کیا پتا. ہم پھر بھی لوگوں کو الہ بنا کے ان سے یہ تمام چیزیں جاننے جاتے ہیں. تو اللہ وٹنس ہے, تو اللہ کے مد مقابل اگر آپ کسی اور کو وٹنس بناتے ہیں, کیونکہ اس کے سامنے تو تمام چیزیں نہیں ہونی, زمین اور آسمان تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے بنایا. انسان تو سرٹن ٹائم میں پیدا ہوتا ہے اور سرٹن ٹائم میں مر جاتا ہے. وہ رحمان, وہ رحمان, وہ رحمان ہے. اب رحمان کی صفت اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں کہاں آئی ہے, جیسا کہ آپ دوسرے لیکچرز میں سن چکے ہیں, اور رحمان علم القرآن. کیونکہ اللہ رحمان کی صفت استعمال کرتے ہیں, انسان کو توفیق دیتے ہیں علم حاصل کرنے کی, اس علم کو سمجھنے کی. اور رحمان علم القرآن, تو جہاں بھی رحمان کی صفت استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہاں انسان کو اپنی ان صفات کے بارے میں جاننے, اس کو غیب کے بارے میں جاننے, دنیا اور آخرت کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا کرتے ہیں. اگر آپ نے ایز اے ٹیچر بھی کسی بھی انسان کو وہ مقام دیا اللہ کی بات کے مقابلے میں, تو آپ نے الہ بنایا, آپ نے اس کے دین کا, اس کے فیصلے کا انکار کیا. وہ رحیم, جو معاف کرنے والا ہے, تواب اور رحیم ہے, پلٹنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے. وہ اللہ الذی, وہی اللہ ہے. دیکھیے پھر آ گئی, وہ اللہ وہی اللہ. اب دونوں چیزیں آپ کو کھلتی چلی جا رہی ہیں. وہ اللہ وہی اللہ ہے, وہ اللہ الذی لا الہ, پھر کوئی الہ نہیں ہے. تو آپ کو الہ بیان ہو رہا ہے, اور اللہ الہ کی لمیٹیشن بیان ہو رہی ہے کہ الہ کی اوقات کیا ہے, اور اللہ کی صفات ایجوکیٹ ہو رہی ہیں. تو کلمہ پڑھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. خالی کلمہ پڑھ رہے ہو تو اللہ اور الہ کیسے سمجھو گے, اس کی دین کے بارے میں کیسے تحقیق حاصل کرو گے. تو وہی بات ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک, بادشاہوں کا بادشاہ. آپ دنیا میں بادشاہ دیکھتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, ان کی باؤنڈریز ہیں, ان کی کنگڈمز ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. تو بادشاہوں کا بادشاہ, بادشاہ بنانے والا, اگر کسی کو وہ مقام دیتے ہو مالک کا, بادشاہ کا, تو آپ نے ایک اور الہ کریٹ کر لیا, کیونکہ آپ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں گے, اس پہ توکل کرنے لگ جائیں گے, شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, اس کے بتائے ہوئے فیصلے میں پھر 19-20 کرنے لگ جاؤ گے, پھر ڈپلومیسی کرنے لگ جاؤ گے. اس کا نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. قدوس, جو پاک ہے تمام عیبوں سے. تو کسی بھی انسان کو بے عیب سمجھتے ہو تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کی کریشن میں, اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں, کسی بھی چیز میں آپ کو کوئی عیب نظر آیا, اس کی ذات میں, تو اس کی کتاب میں, اس کے دین میں, اس کے فیصلے میں کیسے عیب نکال سکتے ہو. یاد رکھیے, جب کوئی انسان اللہ کے دین میں ڈس ایگریمنٹ کرتا ہے, جب وہ اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کرتا ہے, دا مومنٹ, اس وقت وہ مذہب بناتا ہے, ریلیجن بناتا ہے. مذہب انسان اس وقت بناتا ہے جب وہ اللہ کے فیصلے سے نا اتفاقی کرتا ہے. انسان سارے مل کے اپنے رہنے کا فیصلہ بناتے ہیں, دین بناتے ہیں,
اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے بناتے ہیں، اس کو مذہب کرتے ہیں۔ اللہ اپنی صفات کے ذریعے، اپنی آیات کے ذریعے آپ کو دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، دنیا کے ہر فیصلے کو آیات کے ذریعے بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں قدوس بے عیب، تو اس کی کسی چیز میں کوئی عیب نہیں ہے۔ انسان born with the error and die with the error۔ مؤمن قدوس السلام، سلامتی دینے والا، تو جس کے پاس سلامتی ہوگی تو وہ کسی کو سلامتی دے گا۔ اللہ سلامتی دینے والے ہیں، اور سلامتی دینے کے لیے اس نے اپنا دین، اپنی کتاب اور انبیاء کرام دنیا میں بھیجے کہ دنیا میں لوگ سلامتی کے راستے پہ چلیں کس طرح۔ اور کسی بھی انسان کو، کسی بھی دیوی دیوتاؤں کو، چاہے آپ اسلام کے اندر ہوں یا اسلام کے باہر ہوں، اگر وہ مقام دیتے ہو، اس سے سلامتی مانگنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو وہ مقام دیتے ہو، تو پھر الہ میں آتے ہو، کلمے میں واپس آتے ہو، تو آپ کو کلمے کی کریکشن شروع سے اپنے دین میں کرنی پڑے گی کہ آپ کا پہلا جملہ ہی صحیح نہیں تھا، تو آگے دین پہ چلنے کی کیسے صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز آپ کو کھلے گی، پہلے اللہ اور محمد الرسول اللہ سمجھ میں آئیں گے، تب آپ کو اپنی ڈیوٹیز بھی تو بعد میں پتہ لگے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ کو اللہ اور رسول ہی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر دین میں اپنی زندگی گزارنے کا طریقے کا کرائٹیریا آپ کس کو بنائیں گے سوائے اپنی پسند ناپسند کے۔ تو وہ مؤمن، قابل اعتبار مومن، پریکٹس کرنے والا مومن اسے بھی کہتے ہیں جو بعمل ہو، جو وعدے اللہ نے قرآن مجید میں ہم سے کیے ہیں وہ مومن ہے، بلیف کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، جو آپ سے کہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا ہے۔ قیامت تک نہ زیر زبر میں، نہ اس کے وعدوں میں، نہ اس کے دین میں، نہ انسان کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ واٹ ایور ہی سیڈ ہی پریکٹس ایز سچ۔ اس لیے ہمیں ایمان والوں کو پریکٹس کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کہ آپ بھی مومن بنے۔ محیمن، کوالٹی کنٹرول کرنے والا، تو جو چیز اس نے دنیا میں بنائی ہے ہر چیز اندازے سے، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، ہر چیز حساب کتاب سے ہے، اس کی ہر چیز بے عیب ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی بھی انسان کو اس صفت سے چیک کریں گے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں وہ انسان سراپا غلطیوں میں پیدا ہوا ہے اور غلطیوں میں ہی مرتا ہے۔ عزیز الجبار المتکبر، طاقتور، جبر کرنے والا، صاحب کبریائی، عالی شان عظمت والا۔ تو انسان جب بھی تکبر کرتا ہے وہ خود الہ بن جاتا ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے انسان کو اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کرتی، جیسے شیطان نے آگے اللہ کے سامنے تکبر کیا تھا۔ تو صاحب کبریائی، عالی مرتبت اور مقام صرف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یشرکون، ان تمام شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے واٹ ایور وی ہیو ریڈ سو فار، اگر ہم یہ کوئی بھی صفات کسی بھی انسان سے، کسی بھی لوگ سے جوڑتے ہیں تو ہم کس میں مبتلا ہو جاتے ہیں سر؟ شرک میں۔ تو اس لیے لا الہ آپ نے نفی کرنی ہے ہر چیز کی، سب سے پہلے اپنی ذات کی، اپنی سوچ کی، اپنی خواہشات نفس کی، پھر دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لاتے ہیں اس کی نفی کرنی ہے آپ نے، ورنہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اللہ الخالق، وہی اللہ ہے جو خلق کرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگوں کی کریشن کیا ہے؟ اللہ پہاڑ بنانے والا ہے، انسان روڈیں بنا رہا ہے، اللہ زمین آسمان بنانے والا ہے۔ تو کسی کو بھی وہ مقام دیتے ہو اس کی کریشن کا، وہ خلق کرنے والا ہے، تو وہ پھر آپ الہ بناتے ہیں۔ باری، ابتدا کرنے والا، انسان خود پیدا ہوا ہے، وہ ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے۔ اگر کسی اور کو وہ آپ مقام دیتے ہو تو الہ بناتے ہو، اس کے دین میں، اس کے فیصلے میں امنڈمنٹ ہوتی ہے۔ مصور، وہ کریٹ کرنے والا ہے، خود کریٹر ہے، اس کی ہر چیز خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور تمام اسماء الحسنی خوبصورت نام اسی کے لیے ہیں۔ یسبح، تسبیح کر رہے ہیں، کنٹینیو ایکشن کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، ایکشن میں ہیں۔ لہو، اسی کے، ما فی السماوات والارض، میں اور آپ کیا، ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، کیونکہ وہ طاقتور اور وزڈم والا ہے۔ اب تک میں نے آپ کو یہ تمام صفات اس لیے بیان کر دی کہ اس کے ساتھ آپ کسی بھی انسان کو الہ بناتے ہیں، یو آر کمیٹنگ شرک۔ ہم دین کی باؤنڈریز کراس کر رہے ہیں، ہمیں کلمے کی کریکشن پھر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم ان صفات پر ایمان لے آتے ہیں تو لا الہ الا اللہ تو کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔
تو آج ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے حقدار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ ان صفات پہ ایگری کریں گے، کسی اور کو وہ مقام نہیں دے رہے، تو آپ سورہ فاتحہ میں پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، تو ہم کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. ال کا مطلب تمام، حمد کا مطلب تعریف، للہ کہتے ہیں واسطے اللہ کے، رب پالنے والا ہے. تو آج کے بعد ہم کسی اور کو پالنے والا بنائیں گے تو ہم نے دین میں امنڈمنٹ کی. رب پالنے والا ہے، صرف روزی روٹی دینے والا نہیں، علم دینے والا بھی وہی ہے. صرف صحت پیسہ دنیا دینے والا نہیں، دنیا اور آخرت دینے والا بھی وہی ہے، رب العالمین. تو آپ تعریف اسی صورت میں اس رب کی کریں گے جب آپ اس کی صفات کو جان لیں گے. تو آپ کہتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو رب تمام جہانوں کا، الرحمن جو قرآن سمجھنے کی توفیق دے گا، الرحیم جو اس نے ہمارے گناہ کو معاف کر دیے. جو آپ کا لون معاف کرتا ہے اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں کیا؟ جو گناہ معاف کر رہا ہے تو پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، اس کی تعریف نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ وہ تواب الرحیم. مالک یوم الدین، اب مسئلہ آ رہا ہے دین کا. مالک ہے، جیسا کہ آپ پہلے صفات پہ ایگری کر چکے ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ اتھارٹی ہے. یوم کہتے ہیں اس لمحے کا، دین کہتے ہیں فیصلے کا. اور اس فیصلے کا ہم جب پڑھتے ہیں، ایک عام انسان جو قرآن نہیں جانتا وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک. اس کے ذہن میں جو پکچر بنتی ہے دین کی کہ اس دن فیصلہ ہوگا، جس دن قیامت ہوگی. تو اس دن کیا آپ کے پاس رحیم کی صفت ہوگی اللہ کی؟ کیا اس دن آپ کے پاس رحمان کی صفت ہوگی؟ اگر آج آپ نے اس کو مالک بنا لیا اپنے دین کا، اپنے فیصلے کا، کہ اللہ تعالیٰ آج سے میں نے آپ کے بارے میں جان لیا، آج سے جو آپ کا فیصلہ، جو آیات کے ذریعے آپ فیصلہ دیں گے اس کے آگے میں اسلم ہو جاؤں گا، مسلم ہو جاؤں گا، سرنڈر کر دوں گا، اس کو ضابطۂ حیات بناؤں گا. تو مالک یوم الدین کہتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایا صرف کا تیری، نون کا مطلب ہم، عبدو انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور آپ کا تعاون چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر آپ ان سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ تمام چار کتنی صفات آ گئی؟ رب، رحمان، رحیم، مالک. یعنی رب کسی اور کو نہیں بنانا ہے دین کے معاملے میں. رحمان کی جگہ رحمان کی بات ہی ہونی چاہیے. رحیم گناہ معاف کرنے والا. جب آپ نے اس کو مالک کی جگہ دے دی اپنے دماغ کے اندر، اپنے نفس کے اندر، اس کی آیات کے ذریعے، تو آپ کا اسی لمحے سے جب اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے نماز میں، تو آپ کے فیصلے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہم اللہ کو اپنے دین کے فیصلے کا جب مالک بنا ہی لیا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں اس دین کا نام کیا ہے. ایک نان مسلمان جو نہیں جانتا وہ تو نام جاننا چاہے گا آپ سے، اور اس دین کی ہسٹری کیا ہے، کیا آپ اسے جاننا نہیں چاہیں گے؟ تو کوئی بھی انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا جانتا ہے کہ نام کیا ہے بھائی. تو ہم چلتے سورہ آل عمران 33 سورہ ہے، اس کی 19 آیت. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام. اب میرا سوال آپ سے، اللہ کب سے ہیں؟ شروع سے ہیں. تو اللہ کا دین کب سے ہونا چاہیے؟ تو جب سے انسان ہے اس کا فیصلہ بھی ہے. اگر اللہ نے انسان بنایا تو اس نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا اس کا. تو ان الدین، بے شک اللہ کا جو دین ہے، عند اللہ اسلام، اسلام کے معنی ہوتے ہیں جی سلامتی. اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے ان الدین، بے شک اللہ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اس کے معنی پیس لے لیں، کیونکہ عربی میں اسلام کو انگلش جب ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ پیس بولیں گے. تو اللہ نے فیصلہ دیا کہ ہم کس میں رہیں گے جی؟ سلامتی میں. تو آپ کسی جو سے، کرسچن سے یا ہندو سے پوچھیں کہ تم جنگ میں رہنا چاہتے ہو یا امن میں، امریکن سے پوچھے یو وانٹ ٹو لیو ان پیس اور وار، تو کیا کہے گا؟ اردو میں بولے گا بھائی امن میں، انگلش میں بولے گا پیس.
تو اس کو بولو بھائی وائی اوور اٹ. مگر جیسے میں کہوں گا کہ اسلام میں رہنا چاہتا ہوں وہ پریشان ہو جائے گا. مطلب یہ اپنی شاید دین وین کی بات کر رہے ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ اسلام جو دین ہے وہ دین کے ہمارے اندر بلٹن ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ انسان اس سلامتی میں رہنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے جب دنیا میں انسان بھیجے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو سلامتی میں رہنا ہے. تو سلامتی میں رہنے کے لیے اس نے ہمارے لیے حرام اور حلال، جزا اور سزا، ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کی لمیٹیشن بتائی. وہ آپ اور میری بہتری کے لیے. دین کوئی ہمارے اوپر ٹھوسا نہیں گیا، دین میری اور آپ کی ضرورت ہے. تو اس لیے دیکھیے ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کا جو دین ہے اسلام وہ اللہ نے چنا ہے سلامتی. اب وہ کون سا اسلام؟ اب اپنے اندر آ جائیے تھوڑی دیر. ہر آدمی کہہ رہا ہے ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے ہمارے پاس اسلام ہے، ہم دین لائے، اسلام ہے، ہمارے پاس اسلام ہے. اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، مگر اختلاف کیا گیا جنہیں دی گئی تھی کتاب. تو اللہ کا دین کہاں گیا جی؟ کتاب میں. تو اللہ کا فیصلہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. کتاب میں کیا ہے جی؟ آیات، سورتیں. 114 سورتیں ہیں، 6237 آیات ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کیا، کس طرح دنیا بنی، کس طرح دنیا اور آخرت کے بارے میں. وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے ہیں اور وہ چیز جو آپ جان چکے ہیں اس کی تصدیق کرا رہے ہیں. لوگوں نے اختلاف کیا کب؟ الا من بعد ما جاء العلم، جب ان کے پاس آ چکا تھا علم. بغیا بینہم، آپس کی پسند ناپسند سے، آپس کی چپکلش کی وجہ سے، آپس کی اینیمیٹی کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا. تیسری چیز کیا ہے کتاب کے بعد؟ آیات. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سریع الحساب، حساب کتاب ضرور کرے گا. تو ہمیں اس آیت سے 3 پوائنٹ ملے کہ اس کا نام اسلام ہے. یہ صرف نام کا اسلام نہیں ہے، اس کے اندر سلامتی. اس دین کے اندر آپ صرف نام اسلام کا لیں گے تو آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہوگا. اگر اللہ کا دین اسلام لیں گے تو کتاب اور آیات سے لوگے تو سلامتی گھر کے اندر ہوگی، پاسپورٹ کے اوپر نہیں ہوگی. سلامتی ملک کے اندر ہوگی، سلامتی تمہاری نفسوں کے اندر ہوگی، سلامتی تمہاری اکانومی میں ہوگی اور ہر چیز میں ہوگی. اگر صرف باہر اسلام رکھو گے تو گڑبڑ ہے. مگر جہاں اللہ کا اسلام ہے اس کے ساتھ کتاب اور آیات بہت ضروری ہے. تو ہمیں پتہ لگا کہ لوگ اختلاف کرتے رہے، اپنے اپنے مذاہب بناتے رہے اور سائیڈ میں ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے دین یہی رکھا. اچھا یہ اسلام کیا صرف مسلمانوں کا دین ہے؟ سوال نہیں. وہ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کسی جوز سے پوچھے، کسی کرسچن سے پوچھے، ہندو تو سب بول رہے ہیں کہ ہم نے پیس میں رہنا ہے. تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورہ روم 30، اس کی 30 آیت. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تو قائم کر لے اپنی وجہ کو واسطے دین کے حنیفہ جو سچا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر انسان، مسلمان نہیں، انسان فطر کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ مائک میں نے بنایا، میں مائک تھوڑی ہوں، یہ مائک میں نے بنایا مگر میں مائک نہیں ہوں، مگر میرے علم کی وجہ سے یہ بنا ہے. اسی طرح اللہ نے اپنی علم کی بنیاد پر مجھے بنایا ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اس انسان کو جب بنایا ہے اس کی ابتدا کرنے والا وہی ہے اس انسان کی، تو اس کی اچھائیاں، اس کی کمزوریاں، اس کی باؤنڈریز، اس کے لیے اچھا برا کیا ہوگا. جیسے کہ VCR آتا ہے اس کے ساتھ کیا آتی ہے سر؟ ایک بکلیٹ آتی ہے. ٹی وی آتا ہے اس کے ساتھ بکلیٹ آتی ہے. وہ بکلیٹ آپ کی مجبوری ہے کیونکہ آپ کو ٹی وی استعمال کرنا ہے. اگر آپ وہ ٹی وی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بکلیٹ پڑھنی پڑے گی. تو اس لیے یہ تمام انسانیت کی فطرت، کیونکہ بنانے والا وہی ہے. تو یہ کتاب جو آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ قرآن جسے ہم کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا صرف اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کرے. تمام انسانیت کے لیے یہ
یہ وہ راستہ دکھائے گا جس میں وہ اللہ کے دین کے حساب سے سلامتی اور امن میں اس دنیا میں رہ سکیں گے۔ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پہ انسان کو فطر کیا گیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور جب تک دنیا میں انسان ہے فطرت چینج نہیں تو اس کی کتاب بھی چینج نہیں، اللہ کا بنایا ہوا دین اور فیصلہ بھی چینج نہیں۔ ذالک دین القیمہ، یہی اسٹیبلش دین ہے، یہ قائم اور دائم نظر آئے گا آپ کو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر میجورٹی آف دا پیپل ڈونٹ نو دیٹ۔ اب آپ کو دیکھیں، اب یہ چیز تو ہمیں سمجھ میں آئی اب تک کہ اللہ لا الہ الا اللہ کیا، آپ کو دین سمجھ میں آیا کہ اب جو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کو اللہ کا مقام دینا ہے۔ اس کی ہسٹری آپ کو بیان کی جا رہی ہے کہ سلامتی کا دین ہے، اس کا نام اس لیے رکھا کہ اس کے اندر سرنڈر کریں گے، اسلام میں سرنڈر کریں گے آپ، اس کی آیات کے فیصلے کو مانیں گے تو آپ کے گھر میں سلامتی آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کریکٹر کو انٹروڈیوس کیا، آپ کے اور میرے لیے کسی نہ کسی کو رول ماڈل تو بنانا ہے نا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انٹروڈیوس کیا ایز اے دین کے باپ، ایز اے مشعل راہ۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، ان کے دین کی مثال دیتے ہیں، ان کے بہترین ملت کی مثال دیتے ہیں، ان کے بہترین سسٹم کی مثال دیتے ہیں، اور وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ اسی اللہ کی آیات کو پورا کر کے گئے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں اس کے بعد آپ کو بیان کرتا ہوں، سورہ نساء اس کی 125 آیت، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سب سے بہترین دین، اس کا مطلب دنیا میں اور بھی دین ہوں گے، تبھی تو احسن ہے۔ دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے فیصلے بنا کے رکھے ہوئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سب سے بہترین دین، ممن اسلم، جس نے جھک گیا۔ سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے کہ اسلم ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ۔ وجہہ، ذات کو، منہ کو نہیں، اپنی شخصیت کو بھی، للہ، سب سے بہترین آپ کا دین وہ ہے، فیصلہ وہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیے۔ وہو محسن، اور اس نے احسان کیا، واتبع، اور اتباع کی، ملت، اس سسٹم کو، ابراہیم حنیفہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کی صفات سے نوازا ہے، دوست بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو رول ماڈل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کا باپ کہا گیا، اور دین کے باپ کو جو لوگ قرآن میں اختلاف کرتے ہیں، جو دین میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی یہودی عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کا باپ مانتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ دین کے باپ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی دین کی ہسٹری بتا رہے ہیں، کیا وہ کوئی ڈیفرنٹ دین لائے تھے یا ایک ہی وہی سلامتی کا اسلام کا دین تھا، وہی مسلم کا دین تھا۔ تو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی 2 کی 130، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انٹروڈیوس کیا تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون منحرف ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف سمجھا یا بے وقوف بنایا۔ تو جو بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا یا اس کے سسٹم کا انکار کرتا ہے، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ کو کیا بنایا سر؟ بے وقوف بنایا۔ اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے انہیں چن لیا، فی الدنیا، اس دنیا میں بھی۔ تو جب تک دنیا میں انسان ہیں ان کو چنا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں، صالح عمل کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کا دین تھا کیا؟ دیکھیے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اس کے 2 طریقے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا تھا اپنی آیات کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے، فَتَمَّهُنَّ، وہ ان پہ پورے اتر گئے۔ اور یہاں کہتے ہیں اسی چیز کی کنٹینویشن ہے، دیکھیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، کہ اللہ کے دین کے آگے کیا کر دیں؟ جھک جا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اتنا آسان دین ہے کہ میں جھکتا ہوں رب العالمین کے آگے، یعنی اللہ کے فیصلے کے آگے جھکنا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، آیات پہ پورا اترنا۔ تو گھوم پھر کے وہی بات آ گئی، کتاب، آیات اور اسلام
یہ دین ہے. یہی تمام انبیاء کرام نے کیا. اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو انبیاء کرام ہیں وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہوں گے, کوئی نیا طریقہ لائے ہوں گے. تو یہ دیکھیں وَوَصَّى بِهَا کنٹینیوشن ابراہیم بنیہ, اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی. وَيَعْقُوب, اور یعقوب علیہ السلام کو, یا بنیہ اے میرے بیٹے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, کہ اللہ نے چن لیا ہے. اصطفیٰ کی میننگ کیا سر؟ چن لیا ہے. تو ہمارے لیے پہلے سے چنا ہوا ہے, ہمیں بنانا نہیں ہے. انبیاء کرام کے لیے چنا ہوا ہے, اور ہم نے وہی انبیاء کرام کے بتائے ہوئے دین پہ چلنا ہے, اپنا تھوڑی بنانا ہے. تو وہ کیا دین چنا ہوا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے, فیصلہ پہلے سے کیا ہوا ہے, تمہیں اپنا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تموتن, کہ تم اس حال میں نہ مرنا, الا وانتم مسلمون, کہ تم اس فیصلے کے آگے, اس آیت کے آگے, اس کتاب کے آگے, اس اللہ کے حکم کے آگے اسلم کرو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ مسلم بن جاؤ گے. ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب, کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں حضرت یعقوب, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء کرام ہیں دوسرے دین لائے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی, اذ قال لبنیہ, جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, کیونکہ اللہ وٹنس ہے, شہید ہے, وہ بتا رہا ہے آپ کو کیا ہوا تھا. اللہ عالم الغیب ہے, اس کے دین میں یہ بھی صفات ہے, تو وہ آپ کو بتا تو رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا. جو غیب کا علم رکھتا ہے اس کا دین کی نالج بھی زیادہ ہے. جو ہر جگہ وٹنس ہے اس سے زیادہ بہتر دین اور سچی بات بتانے والا کون ہے؟ اذ قال لبنیہ, جب انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے, اذ قال لبنیہ, جب انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے, ما تعبدون من بعدی, کہ میرے بعد تم کس کی انسٹرکشنز کو فالو کرو گے؟ قالوا نعبد الہک, دیکھیے الہ آ گیا. اس نے کہا میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی انسٹرکشنز کو فالو کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے الہ کی. قالوا نعبد الہک, کیونکہ اللہ الہ اس لیے ہے کہ اس نے انسٹرکشن ہمیں دینی ہے. جب ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اپنا الہ بناتے ہیں, اپنا دین بناتے ہیں جو ہماری سنتا رہے, اپنی کوئی انسٹرکشن نہ دے. یہ مسئلہ ہے سارا. تو انبیاء کرام نے وہی دین فالو کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور وہی جو الہ جو ان کے آبا کا تھا, کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, الہًا واحد, وہی الہ جو واحد. وَنَّحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور تمام کے تمام انبیاء کون تھے؟ مسلم. اللہ کے حکم کے آگے اس کے دین کس طرح آیا تھا ان کے پاس؟ آیات کی صورت میں, کتاب کی صورت میں. اس کے وہ اسلم ہوئے تھے تو سلامتی میں آ گئے تھے. جب وہ سلامتی میں آ گئے تھے تو وہ مسلم ہوئے, اور مسلم ہوئے تو دین کمپلیٹ ہو گیا, اور وہ مچھلے راہ انہوں نے لوگوں کے لیے بیان کی. تو کنٹینیویشن ہے کہ اس کی کنفرمیشن دیکھیے سورہ 42 سورہ اس کی 13 آیت, کہ شرع لکم من الدین, اس نے دین میں تمہارے لیے وہی راہ قرار دی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں, شرع لکم من الدین, دین میں وہی راستہ قرار دیا. ما وصی بہ نوح, جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا کہ جو لوگ اس دور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کچھ اور بتا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا کچھ اور بتا رہے ہیں, اس دور کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, اور سب مان بھی رہے ہیں انبیاء کرام کو. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جن انبیاء کرام کی بات کر رہے ہیں یہ انبیاء کرام کا دین نہیں تھا. اللہ کے رسول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی راستہ دیا گیا, شرع لکم من الدین, وہی راستہ دیا گیا دین میں, فیصلے میں. ما وصی بہ نوح, جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک, جس کی وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی طرف. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, تمام جائنٹ اور تمام بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کا نام ہے, ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام. ان اقیموا الدین, تاکہ وہ قائم کریں اللہ کے دین کو, اللہ کے فیصلے کو. ولا تتفرقوا فیہ, انہوں نے کوئی تفرقہ نہیں ڈالا, انہوں نے کوئی دین کو چینج نہیں کیا. کبر علی المشرکین, جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں, جو صفات کسی اور کو دیتے ہیں, صفات چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بہت برا لگتا ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہو اس دین کی طرف. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چنتے ہیں جسے چاہتے ہیں, وہ یہدی الیہ من ینیب,
منتخب کرتے ہیں اور اسی کی ہدایت کرتے ہیں جو رجوع کرنے والا ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لوگوں نے تو اس لیے تفرقہ ڈالا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کو پسند ناپسند کی بنیاد پر، ایک دوسرے سے ہیٹرس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا. یہ آپ کو کیا بتا دی گئی جی؟ ہسٹری. لا الہ الا اللہ بیان کیا آپ کو کہ اس کے ساتھ کوئی مت جوڑیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے انبیاء کرام کے بارے میں بھی تو کانفیڈنس دینا ہے دین کے بارے میں. تو آپ کو تمام انبیاء کرام کا دین بیان کر دیا، وہ ایک تھا، وہ توحید کا، وہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے، اس کی آیات پہ، اس پہ کلمات پہ پورا اترنے والے. تو اس کے بعد اب ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جب آپ کلمے کو کلک کریں گے تو پوری ونڈو ہے. ابھی تو ہم کلمہ جان رہے ہیں، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں وہ اس کے بعد آئیں گی کہ ہمیں اس کلمہ جاننے کے بعد دنیا میں اب کرنا کیا ہے. تو پہلے جان تو لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون. تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ اس انسان کے لیے بھی ہے جو ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا، تو اس کو کلمہ بیان کرنا ہے. اب وہ اس کے بعد دین کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھ چکے تھے، یعنی دین میں انٹر ہو چکے تھے، تو ہم اس کے باوجود بھی اگر جو ہو چکا وہ ہو چکا، دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ایک تو جوز اور کرسچنس، ایک ہندوز. ٹھیک ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں. ہندو ٹوٹلی نہیں مانتا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے نہیں مانتا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے نہیں مانتا. تو پتہ یہ لگا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا اسٹریٹ انکار کرتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کا اظہار نہیں کرتے، مگر خود دعویٰ نبی یا رسول کے ذریعے کرتے ہیں. یعنی انکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود دعویٰ کر دیں تو وہ بھی اللہ کے رسول کا انکار ہے. اور کیونکہ ہر دور میں آپ کو جب کسی کو مسلمان کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ تو کہنا ہے آپ نے. جب آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان دینا ہے تو ان دونوں قسم کے لوگوں کو آپ کو ڈیل کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو محمد الرسول اللہ کے لوگ نہیں مانتے ہیں، جو کافر ہیں یا وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں، ان کی کتاب میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں جو اللہ کے رسول کے بارے میں، یعنی ایک کرسچن کی کتاب ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، مائیکل ایچ ہارٹ. یہ بک دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک عیسائی ہے امریکن جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس نے تاریخ کے اندر سے اب تک کی 2000 تک کی تاریخ میں سے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس نے 100 لوگوں کو چنا ہے اور یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. مگر اس نے اپنی کتاب میں، حیرت کی بات ہے کہ 100 لوگوں کا جو لسٹ بنائی ہے اس میں سب سے جو پہلا نام دیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ جیزس کو ایز اے کرسچن وہ سن آف اے گاڈ میں کہتا ہے، اور جب کریکٹر کی بات آتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نمبر 3 دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے. تو یہ دعویٰ کرنے والوں کے لیے جوتا ہے. جو لوگ اللہ کے رسول کو کا انکار دعویٰ کر کے کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ان کو نہ ماننے والا بھی ان کے کریکٹر کو مانتا ہے، اور تم کلمہ پڑھ کے بھی اس رسول کا انکار کرتے ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلی بات جو اس نے نمبرز میں دیا ہوا ہے، سب سے پہلے اس نے دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آئزک نیوٹن، پھر نمبر 3 اس نے دیا ہے جیزس. یعنی خود کرسچن ہونے کے باوجود نمبر 1 اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جبکہ وہ مانتا نہیں ہے. یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، امریکہ میں پبلش ہوئی ہے. اس کے بارے میں دیکھیں آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، ڈیلی نیوز نیو یارک کا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نیو یارک کا ہے، تمام آپ کو لاس اینجلس ٹائم کے آرٹیکلز بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس سے بہت ساری کوشچننگ بھی ہوئی. مگر
اس نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے اور کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک میسج ہے. مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے. اس کی کتاب کے پیج نمبر 33 میں اس نے لکھا ہے مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who has supremely successful on both the religious and secular levels. He was successful in both, in religious and secular level. Of humble origin, Muhammad founded and proclaimed one of the world's greatest religion and became an vastly effective political leader today 13 centuries after his death. His influence is still powerful and pervasive. اسٹل مسلمان پھیل رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کا انفلوئنشل اللہ کے رسول کی شخصیت ہمارے دین میں، ہمارے لوگوں میں آج تک اسی طرح اثر انداز ہے، اور دنیا کی زبردست لیڈرشپ چھوڑ کر گئے. یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر اللہ کے رسول کے بارے میں کامنٹس دیے ہیں جو کہ نان مسلم ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو منتخب کیا، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو کا انکار کرتے ہیں دعووں کے ذریعے، تو ان کے لیے ایک میسج ہے اور ہمارے لیے بھی میسج ہے جو اللہ کے رسول کے لیے جاننا چاہتے ہیں. یہ سب پہلے سے ڈیسائیڈ تھا. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے منتخب کیا تھا. انبیاء کرام پہلے سے منتخب ہے. انسان خود دعوے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو منتخب کیا. اور اللہ کے رسول کی جو شان ہے، ہی واز دا واکنگ قرآن آن دا پلانٹ ارتھ. اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو خود بیان کرتا ہے، جس میں میں اور آپ اس صفات کے بارے میں جان کر اپنے گردن شرم سے نیچے جھکا لیں گے جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے. سب سے پہلی وجہ کہ اللہ کے رسول کو نبی بنا کے بھیجا، وجہ کتاب، یعنی نبی کے ساتھ کتاب آئی. ہم وہ لوگ ہیں جو اوت الکتاب، جنہیں کتاب نصیب میں ملی. کتاب و رسالت کی وجہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجنے کی وجہ تاریکی دور کرنا، دین سے دوری، شرک، اندھیروں کو دور کرنا، یہ اللہ کے رسول کی جاب تھی. اللہ کے رسول کی صفات قرآن اس طرح بیان کرتا ہے: نذیر، بشیر، سراج المنیر، ولی، شاہد، رسول الحکیم، رسول الکریم، رسول المبین، رؤوف الرحیم، حریص، احمد، محمد وحی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول کو نبوت سے پہلے دو القاب سے پکارا جاتا تھا: صادق اور امین، سچے اور امانت دار. اور وہ رسول امین بھی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کریکٹر پہلے ہی سے صادق اور امین رکھا تھا. تو رسالت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول امین کا لقب بھی اللہ کے رسول کو دیا. دوسری بات یہ، نبی جو انسان دعویٰ کرتا ہے اس کی سورس کیا ہے، اس کو کون سی کتاب اللہ نے وحی کی؟ خاتم النبیین کے بعد تو کوئی اور کتاب آئی نہیں، تو اس کے پاس کون سی نالج ہے؟ جس کریکٹر کے بارے میں یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں فتنوں کی صورت میں چند سو سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں ان کو جانتا کون ہے؟ اور اللہ کے رسول کی ذات کا کریکٹر جو قرآن پورٹریٹ کر رہا ہے، وہ تاریخ سے لے کر آج تک جو نہیں بھی مانتا ہے، نہیں بھی ایگری کرتا ہے، مگر تعریف اللہ کے رسول کے کریکٹر کی اس لیے کرتا ہے کہ اس کریکٹر کا انسان دوبارہ دنیا میں نظر نہیں آیا. نذیر، غلط روش، زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے والا. پہلے سے نذیر،
غلط روش زندگی کے تباہ کن، آپ کے گناہوں کی بربادیوں سے پہلے سے آگاہ کر دینے والا، یہ اللہ کے رسول کی صفات تھی۔ بشیر، صحیح روش زندگی کے خوشگوار نتائج کو، آپ کو اچھے رزلٹس کی بہت پہلے سے خوشخبری دینے والا۔ سراج، سراج منیر کہا گیا، ایسا چراغ، ایسی روشنی جو اپنی ذات سے خود نمایاں ہو۔ چراغ، سورج کبھی روڈ پہ کھڑا ہو کے تھوڑی بول رہا ہے میں سورج ہوں، اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اپنی ذات سے روشنی۔ تو اللہ کے رسول کا کریکٹر اس روشنی کی صورت میں آج بھی محفوظ ہے۔ مانو اللہ کے رسول کو یا نہ مانو، مگر اس کے کریکٹر کی، اس کی ذات کے، اللہ کے رسول کی ذات کو آج تک دنیا مانتی ہے۔ مسلمان تو مانتے ہی ہیں، اسے وہ بھی مانتے ہیں جو اللہ کے رسول سے ایگری نہیں کرتے۔ جو ایسی روشنی اپنی ذات کے اندر جس کا وجود اندھیروں کا خاتمہ، تو کوئی بھی انسان جب ان صفات سے اپنے آپ کو میچ کرتا ہے تو اسے شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ منیر، روشنی دینے والا، جس کے ذریعے آپ بھی وجہ روشنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں اسلام پہنچا۔ دنیا کی جہالت، تعصب، شرک، بدعتیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے روشنی پھیلائی۔ ولی، دوست، مددگار، سرپرست، اللہ، اس کے رسول سے زیادہ کون دوست، سرپرست میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے؟ شاہد، گواہی دینے والا، اللہ کے رسول نے آ کے اللہ کے کلام کو وٹنس کیا تمام انسانیت پر، اور ایز اے امتی ہمیں وٹنس کرنا ہے تمام انسانیت کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ قرآن حکیم کو رسول حکیم نے پہنچایا۔ قرآن وزڈم سے بھرا ہوا ہے، ہمیں کیسے ملتا؟ قرآن میں بے انتہا حکمت کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو رسالت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ قرآن مبین، ایک واضح پڑھ کے کتاب کو قرآن کر کے بتایا، یعنی ورنہ تو اللہ نے کتاب نازل کی تھی، اللہ کے رسول نے قرآن مبین کو اور رسول مبین کو ایک جگہ پہ دکھایا کہ رسول کس طرح اس پر عمل کرتا ہے اور قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے ضابطہ حیات بنایا جاتا ہے۔ اور رؤوف الرحیم، یہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہے، نرم دل، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اور اخلاق کے اوپر تو کتابیں اتنی لکھی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ حریص، انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے انتہا درجے کا حریص، آپ کو برباد نہ ہوتے ہوئے دیکھنے والا۔ اللہ کے رسول کی یہ کریکٹر اللہ بیان کر رہے ہیں۔ احمد، اللہ کی بے انتہا حمد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حمد کرنے کا طریقہ قرآن کے ذریعے، اپنی رسالت کے ذریعے، اپنی آیات کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے دنیا میں پہنچایا، اس کے لیے ایک دنیا میں مشعل راہ، ایک حمد کرنے کی دنیا میں ایکسٹریم کر گئے ہیں کہ کس طرح اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ انسان تدبر کے ذریعے قرآن حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کو قرآن وحی ہوا، وہ صاحب وحی قرآن کریم، اور رسول کریم قرآن بھی کرم کرنے والا اور اللہ کے رسول بھی کرم کرنے والے۔ مصطفیٰ ورڈ اس لیے آیا ہے کہ مصطفیٰ کے معنی استفا سے ہے، یعنی چنے ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چنا ہوا تھا، وہ خود سے کوئی دعویٰ کرنے والے نہ تھے۔ محمد المصطفیٰ رسول اللہ، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا، قرآن مجید میں خاتم النبیین، نہ ہم کوئی نبی ایڈ کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی انسان کے پاس کوئی رستہ ہے بیان کرنے کا تو سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ We go to continuation سورہ توبہ، اس کی 33 آیت۔ اللہ اپنے رسول کے بارے میں کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اب کہہ رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ رسول خالی دنیا میں تھوڑی آئے تھے، ان کے ساتھ کیا تھی جی؟ ہدایت، ودین الحق، رسالت کے ساتھ ہدایت۔ تو دنیا میں ہر آدمی ورنہ 4 آیتیں پڑھے رسول کے دعوے کرنے لگ جائے، ہر آدمی اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کے دعوے کرنے لگ جائے، 4 آیتیں گھر میں پڑھے، ایک سینٹر کھولے اور دعویٰ کرنے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ، اپنے رسول کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول کو رسالت کے ساتھ، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایسا فیصلہ جس کے ساتھ صحیح اور غلط کی تمیز، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے بھی دین دنیا میں تھے، غلط فیصلے تھے، ان پر کیا ہو جائے جی؟
सुपरशीट कर दें, उसके ऊपर गालिब आ जाएं। तो अल्लाह के रसूल अपने करैक्टर की वजह से, रिसालत की वजह से, अपने सही फैसले की वजह से आयात को करैक्टर में ला के दुनिया में उस दीन को पूरा किया जैसा कि आपके सामने आज भी मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं, वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकीन को कितना ही नागुज़ार गुजरे। तो अल्लाह के रसूल के साथ, और देखिए रिसालत थी, हिदायत थी, सही और गलत की तमीज़ थी, और ऐसा फैसला जिसमें हक़ था, और वो हक़ कुरान के अंदर है। आज उसी हक़ में से मैं अपने रसूल की शान में आपको कुछ अल्फाज बयान कर रहा हूँ। सूरह अहज़ाब 33 उसकी 40 आयत कंटिन्यूएशन है। अल्लाह ताला कहते हैं, मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं। तो हमें रिश्ता जो जोड़ना है अल्लाह के रसूल से, वो अमाल की बुनियाद पर, उस रिसालत जो लाए, वो दीन वो लाए, उसको इत्तबा करके जोड़ने में हमारा फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह ताला दूसरी रिश्तेदारी को कबूल नहीं कर रहे। मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलकिन रसूलुल्लाही, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमुन नबीयीन, और सिलसिला नबुव्वत की मोहर हैं, और सिलसिला नबुव्वत को ख़त्म करने वाले हैं। व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह हर शय पे जानने वाले हैं। ना हम कोई नबी जमा कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं। रसालत अल्लाह के रसूल के साथ पहुँची, तो खातमुन नबीयीन के बाद देयर इज़ नो अदर प्रॉफिट और रसूल एनीवन। अल्लाह के रसूल के बाद ख़ातमुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी इसका दावा करता है, वो उस कलमे का इनकार करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इसका इनकार करता है। तो अल्लाह ताला हमें कंटिन्यूएशन 48 सूरह फतह उसकी 29 आयत में क्या कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कलमा आपका पूरा हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह जान लिया, अंबिया का दीन क्या था जान लिया, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह खुद कंफर्म करते हैं कुरान से। अल्लाह के रसूल की गवाही अल्लाह ने कुरान से खुद दी, किसी इंसान ने खड़े होकर थोड़ी बोला, क्योंकि उनको रिसालत के साथ भेजा गया, किताब के साथ भेजा गया। हम तो वो लोग हैं उस रिसालत को देखकर, उस रिसालत पे तदब्बर करके अपनी करेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं। अब अल्लाह के रसूल के साथ हर वो ईमान वाला है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन पूरा कर रहा है, जो ख़ातमुन नबीयीन पे ईमान ला रहा है, जो ख़त्म नबूवत पर ईमान ला रहा है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, रफ एंड टफ ऑन द काफिर, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में मोहब्बत करते हैं। तो क्या आप और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले एक आपस में मोहब्बत करते हैं? हम तो तासुब में बैठे हुए हैं, हम तो फ़िरका वारियत में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अल्लाह के रसूल के साथ हैं। तो जो भी अल्लाह के रसूल के साथ है, जो भी कलमे का मानने वाला है, ख़ातमुन नबीयीन का मानने वाला है, अगर वो आपस में मोहब्बत नहीं कर रहे तो वो अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है। हम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में मोहब्बत करते हैं और सख्त गिर है कुफ़ार पर। तराहुम रुक्अन सुज्जदन, और तू उन्हें रुकू और सुजूद करते हुए देखेगा, झुकते हुए देखेगा अल्लाह के हुक्म के आगे, नमाज में भी, उसके अहकाम के आगे, ज़िंदगी में भी सजदा करेगा, नमाज में भी और प्रैक्टिकल फॉर्म में भी। यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो हर वक्त जो भी अल्लाह के रसूल के हमरा है, जो उसके पीछे चलने वाला है, कलमा गो है, वो अल्लाह के फ़ज़ल का तलबगार होते हुए तो हमेशा झुकते हुए सजदा करते हुए देखेंगे। सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, आप उनकी शख्सियत में, उनके चेहरों पर बहुत पहले से, बहुत दूर से उनकी शख्सियत के अंदर असर सुजूद, यानी अल्लाह के अहकामात, उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे उनकी शख्सियत के अंदर नुमाया चीज़ें आपको नज़र आएंगी, उनकी शख्सियत में वो नज़र आएगा। अब हम चलते हैं जी, यहाँ हो गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम से लेकर ख़ातमुन नबीयीन तक आपको बात क्लियर कर दी। तो इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने अपना दीन कंप्लीट किया। तो फिर दीन कंप्लीट होने के बाद मेरे और आपके लिए क्या रह जाता है, वो इस पर हम बात करते हैं अभी। तो सूरह माइदा की 3 देखिए, वहाँ अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल से मुखातिब हैं। जब अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं अल्लाह ताला, अल यौमा यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन वो लोग जिन्होंने इनकार किया वो तुम्हारे दीन से क्या हो जाएंगे जी, मायूस। जब ख़ातमुन नबीयीन ने आके पूरा मैसेज दे दिया
تو اس دور کے کافر مشرک منافق مایوس ہو گئے. آج بھی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین کو مانیں گے، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں مایوس ہو جائیں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، خاتم النبیین کے ساتھ ہم پر دین بھی پورا ہو گیا. اللہ کا دین، نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین پر پورا ہوا. اس لیے اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی انبیاء کرام کا یا رسول کا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین یعنی فیصلے کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے سلامتی کا دین جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، جو عمل کر کے دکھایا، اس کو پسند کر لیا. اب انبیاء کرام کے جانے کے بعد ہماری ڈیوٹیز کیا رہ جاتی ہیں؟ دس از امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارے پاس انبیاء کرام کے پاس ڈیوٹیز کیا رہ جاتی ہیں. واٹ وی شوڈ ڈو ناؤ، ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء کی 59 آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ یہاں کن سے مخاطب ہیں؟ تو کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ تو اللہ ہم سے مخاطب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو 98 آیات ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اللہ تعالیٰ 98 جگہ پر اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سے کیا کر رہے ہیں جی؟ مخاطب ہیں. یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں. ہمارا دن اب شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد کہ کرنا کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ پہ بھی ایمان لائے، خاتم النبیین پہ لائے، انبیاء کرام کا دین ایک تھا، السلام علیکم. ایسی بات تو نہیں ہے نا. اب ڈیوٹیز ہیں. خاتم النبیین کے بعد جب کوئی نبی نہیں تو ڈیوٹی کس نے کرنی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، ان کی جو تم میں صاحبان امر ہو. اب اللہ رسول کی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب سارے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں اولی الامر سے، کیونکہ نہ مجھے دین کا پتہ ہے نہ آپ کو دین کا پتہ ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی مسلک، فرقے یا کسی نہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے. ہر آدمی اپنے اولو الامر کو اتھارٹی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو بھی انسان دین کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ جو بھی وہ کوئی اولو الامر انہیں کہہ دے جو انہوں نے بنائے ہوئے ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے کہ ایمان والا پہلے ہے اور اولو الامر کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کہ اولو الامر کی لمٹس کیا ہیں. دیکھیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو اولو الامر ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اولو الامر میں سے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے، اس کا مطلب اللہ رسول میں تنازع نہیں ہے. اگر تم میں تنازع ہو جائے، ایمان والے کو جب دین پتہ ہوگا تو اس کو تنازع کا پتہ ہوگا. جب اس کو دین ہی نہیں پتہ تو جو بول رہا ہے اندھا ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان والے کو اولو الامر کے لیے نالج ہونا ضروری ہے کہ جو آدمی اولو الامر جو آپ جس کو بنایا ہوا ہے یہ کہیں ہمارے ملک کے خلاف تو نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف تو نہیں ہے، یہ کہیں فرقہ واریت تو نہیں پھیلا رہا، یہ کہیں دکانداری تو نہیں کر رہا. اس کی انٹینشنز کیا ہے؟ کیا آپ کو جب دین کا علم ہوگا تبھی تو تنازع سمجھ میں آئے گا، ورنہ آنکھیں بند کر کے دین پہ فالو کرتے رہو گے تو وہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں صاف فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں کوئی تنازع آتا فی شیء، کسی شے میں بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فوراً چیک کرو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں. اگر تمہارا دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو تم نے کلمہ خالی پڑھا ہے تو اولو الامر کی انگلیوں میں ناچتے رہو گے. تو یاد رکھیے سب سے پہلے ہمارا دین دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں فرقہ واریت نہ ہو، اللہ کے رسول کے دین میں کوئی امٹمنٹس نہ ہو، کوئی بدعہ نہ ہو، کوئی ہمارے ملک کے خلاف نہ ہو، ہمارے ملک کے کاز کے خلاف نہ ہو. یہ تمام چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو فوراً چیک کرو اللہ اور رسول کی باؤنڈری میں. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اللہ والیوم الآخر، آخرت پہ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس سے بہتر انٹرپریٹیشن، اس سے بہتر تعویل ہو ہی نہیں سکتی ہے. دیکھیے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیوں کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جب دین پریچ کیا تھا، اللہ کے رسول نے جب تبلیغ کی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، غول کے غول اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہے تھے.
اللہ کے رسول نے جب اسلام پھیلایا تو لوگ کیا ہو رہے تھے؟ شرک سے بری ہو رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے. اسلام لا رہے تھے اور مسلم ہو رہے تھے. دین ان کا کیا تھا؟ اسلام اور مسلم. اسلام اور مسلم. عیسائی مسلمان ہوتا تھا، دین ان کا ہوتا اسلام، اور وہ ہوتے تھے مسلم. تو ایک انسان منیمم وسائل کے اندر وہ ریزلٹس لا رہا ہے کہ پتھر کو پوجنے والا انسان اسلام اور مسلم بن رہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے، ہم نے دین جب پریچ کیا، ہم نے فرقے بنا دیے دین میں، اسلام مسلم کو ہٹایا، ہم نے تفرقے بنا دیے، ہم نے اسکول آف تھاٹ بنا دیے. تو اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ میں اور ہماری تبلیغ میں فرق کیوں؟ ہمارے اندر تفرقات کیوں؟ تو اسی لیے آپ کو تنازع یا کوئی بھی چیز دین کے اندر آپ کو علم جاننا ضروری ہے کہ سامنے والا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں. یہی دین ہے ہمارے لیے. اور یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی ٹیبل ٹینس کی یا ٹینس کی. اپنے کورٹ میں بال مت رکھیے. اللہ نے جو آپ کو حکم دیا کر لیجئے، بال اس کورٹ میں جانے دیں، آپ کے حصے کی کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے. جب وہ اللہ کے حصے میں ہوگی تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑیں اور توکل کریں. اگر آپ کی ذمہ داری نکلتی ہے اور آپ کے کورٹ میں ہے تو آپ کو جواب بھی دینا ہے اللہ کو، اور آپ کو جزا سزا بھی بھگتنی ہے. تو جو اللہ کا حکم ہے، دنیا نہیں بدلتی نہ بدلے، دنیا فرقہ نہیں چینج کرتی نہ کرے. آپ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے آپ کو کلین کریں، فرقہ واریت سے نکلیں اور بال اللہ کے کورٹ میں رکھیں کہ اللہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں. اگر آپ نے اس کورٹ میں ہی بال رکھی اور لوگوں پر رکھتے رہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو آپ بھی مریں گے اسی عقائد کے ساتھ، اور اسی عقائد سے اسی فرقہ واریت پر آپ پر بھی سوال ہوگا جو دین کے ٹھیکیدار بھی ہمیں اور آپ بنے ہوئے ہیں. اور اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے کہا ہے اور ہم نے کام کی جگہ پھر کیا کیا. تو اسی لیے 40 سورہ مومن اسی کی 65 آیت، هو الحی لا الہ الا ہوا، وہ زندہ ہے، دیکھتا ہے تمہیں، جانتا ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. فدعو مخلصین لہ الدین، فدعوہ، بس اسی کو پکارو اور مخلص ہو جاؤ تو اپنے دین کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کو چیک کرو کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے. کسی کا نام نہیں دیا، اس لیے نہ اللہ نے اولو الامر کا نام دیا ہے، نہ اللہ نے الہ کا نام دیا ہے. الہ بھی ہم خود بناتے ہیں، اولو الامر کا بھی نام خود دیتے ہیں، اور دین میں امیٹمنٹ اس انسان کے نام کی وجہ سے کرتے ہو، اس الہ کے نام کی وجہ سے کرتے ہو. جو بھی اللہ اور اس کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹاتا ہے وہ دین سے ہٹاتا ہے، آپ کو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، مخلص ہو جاؤ. جو اوپر دین بتایا گیا آج سے کہ اطاعت کرنی ہے میں نے اور آپ نے اللہ اور رسول کی. جتنی بھی یا ایھا الذین آمنوا کی آیات ہے اس کو پریکٹس کرنی ہے. جتنی بھی کفار کی آیت ہے ان کو جانیں گے تو کفار کو تبلیغ کریں گے. جتنی بھی مشرک کی آیت ہے ان کو جانیں گے تو اپنا شرک دور کریں گے. سر یہودی کے سوالات کیا ہیں، عیسائی کے سوالات کیا ہیں، ان کو جانو گے تو ان کو تبلیغ کرو گے نا. آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے تو آپ دوسرے کو دین کہاں سے بتائیں گے. تو اس لیے ہمارے لیے ساری زندگی اتباع رسول ہے، اور وہ جو آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا کی ہمارے لیے، اور وہ جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہمیں زندگی میں، اس کو تصدیق کر کے قرآن سے اپنی زندگی میں لانا ہے. الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ تمام تعریف اللہ کی ہے. تو آئیے اناؤنس کرتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں جی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اناؤنس کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے ساتھ بھیجا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا جی؟ اناؤنس کیا تھا کھڑے ہو کے. اور وہ جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہمیں زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پبلکلی اناؤنس کیا تھا. آئیے سنت رسول میں ہم بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کا دین کیا تھا. دیکھیں سورہ انعام 6 ہے، اس کی 161 آیت، قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم. اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا، ہمیں بھی کہنا ہے، کہہ دیجئے اننی ھدانی ربی، کہ میرے رب نے میری ہدایت کر دی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، دینن، ایک دین، قیمم جو قائم ہے، ایک فیصلہ جو پہلے سے ہوا ہے، ایک فیصلہ جو اللہ نے کیا ہوا ہے، ایک دین جو اللہ نے چنا ہوا ہے. کون سا والا اللہ کے رسول نے کہا تھا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور اللہ کے رسول کا دین کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دیکھیے کل ان الصلاۃ، انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور انہوں نے نہیں کہا تمہاری صلاۃ، نو 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 نو، کل ان صلاتی، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ کہہ دیجئے میری صلاۃ. تو سنت میں نے کہنا ہے میری صلاۃ، میرے رسول نے کہا تھا.
تو میں بھی آپ سے کھڑا ہو کے کہوں گا کہ میری صلات، مجھے اعلان کرنا ہے، میری وہ نسکی، میری بھاگ دوڑ، میرے طور طریقے، میرا اٹھنا بیٹھنا، وَمَحْيَايَ جب تک زندہ ہوں، وَمَمَاتِي اور جب مجھے موت آئے گی، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو میری زندگی کا دین کیا ہوا؟ فیصلہ اللہ نے دیا اللہ کے رسول کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے رسول سے جو محبت کرتا ہے وہ اس کو کیسے مائنس کرے گا؟ اللہ کے رسول کی صلات، اللہ کے رسول کا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، چلنا پھرنا کس کے لیے تھا؟ اونلی اینڈ اونلی فار اللہ، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس دین کا کوئی شریک نہیں ہے اس فیصلے کا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں کر کے بتاؤں گا. تو اللہ کے رسول سب سے پہلے مسلم بھی بنے، کسی اور نے کیا یا نہ کیا تو اللہ کے رسول نے خود اس عمل کو کر کے بتایا. اس لیے وہ صرف نماز کے لیڈر نہیں تھے، وہ ہر اعمال کے اندر لیڈ کر کے گئے ہیں. دین کی ہر منازل کو، نماز سے لے کے، جہاد سے لے کر، زندگی میں احسان سے لے کر، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر، اس فیصلے کو اپنی زندگی میں خود کر کے دکھا کر گئے، کسی اور کو کرنے کا انتظار نہیں کیا. یہ اناؤنس کرنا ہے میں نے اور آپ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں، لوگ آپ سے اگر اس کے علاوہ اگر آپ دین چاہتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اپنی بدعت چاہتے ہو، کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو، اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. سورہ آل عمران کے 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي اور جو کوئی چاہتا ہے غیر الاسلام دینن، علاوہ سلامتی کے، اس اسلام کے، اس فیصلے کے جو اللہ کہاں سے بتا رہا ہے آپ کو؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ جو پڑھ رہے ہو یہیں سے تو بیان کر رہا ہے آپ کو. جو پڑھ رہے ہیں اسی کو تو دین کہہ رہا ہے. وہ اس سلامتی کے دین کے اس آیات کے اندر جو بیان کر رہے ہیں فیصلے کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ نہیں قبول کیا جائے گا. If you have your philosophies, your ideas, Allah is not going to accept it. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین ہمیشہ خسارے میں رہے گا. اگر آپ کے دین صحیح نہیں تھا، آپ کسی نہ کسی جگہ پر تھے، یہ آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. آپ آج سے مالک یوم الدین کریں، اپنے فیصلوں کو، اپنے دین کو صحیح کریں. اپنی ڈائریکشن ہو سکتا ہے آپ کا منہ کعبہ کی طرف ہو، آپ کی ذہن کی ڈائریکشن کعبہ کی طرف نہ ہو، آپ کا منہ ادھر ہو، اپنی ذات کو بھی کعبہ کے رخ کی طرف کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنے فیصلوں کو صحیح کریں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ کا دین سلامتی اسلام کہاں ملتی ہے؟ کتاب میں. کتاب میں کیا ہے؟ آیات. آیات میں کیا کرنا ہے؟ سرنڈر، اسلم. سرنڈر کرتے ہیں اسلم ہوتا ہے. جو سرنڈر کر لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں. ادروائز اللہ کو تم دین سکھانا چاہو گے، اگر اس طرح نہیں کرو گے، اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 49 سورہ اس کی 16 آیت کہتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کہہ دے، اعلان کر دے ان لوگوں کو. اس کے بعد اگر نہیں مانتے ہیں کل کہہ دیجئے أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ اب تم سکھاؤ گے اللہ کو دین کیا ہوتا ہے. اللہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم بھول گئے، اس کی صفات ہٹا دی، اپنا دین لائے، اپنا لا الہ پھر آ گیا الہ، پھر اپنا الہ لے کر آ رہے ہو. قل اتعلمون اللہ بدینکم تو عالم الغیب کو علم دو گے. اب قل اتعلمون اللہ اب تم علم دو گے، سکھلاؤ گے اللہ کو بدینکم ساتھ دین کے، اپنے دینوں کو سکھاؤ گے. واللہ یعلم ما فی السماوات اللہ جانتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم. تو یاد رکھیے صاف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کافر کا دین آپ کو پتہ ہے، وہ ٹوٹل انکار کرتا ہے. منافق کا دین گڑبڑ ہے، کیونکہ منافق بھی اسلام میں ایک فرقہ ہی ہے. منافق بھی ایک فرقہ ہے کیونکہ قول اور فعل میں فرق ہے. تو منافق دین کو ماننے کے باوجود، دین کو ایگری کرنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کے باوجود، اندر سے رسول کو نہ مان کے، اللہ کے دین کو نہ مان کے فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا تو کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سورہ روم 30 اس کی 30 آیت 32 آیت میں کیا کہتے ہیں دیکھیے، من الذین فرقوا دینہم اور ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا اور وہ ہو گئے گروپس.
کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے ہو گئے، ہر گروہ اسی میں مگن ہے. آپ نوٹ کیجئے، ہر آدمی خوش ہے، وہ نوٹ ہی نہیں کر رہا ہے، اسی لیے جو کچھ اس کے پاس ہے. تو میں آپ کو ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں ان فرقہ واریت کے بارے میں. حضرت یحییٰ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل بہتر ہے، نماز اور صدقے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلط اعمال کی اصلاح کرنا اور نفرت سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ دونوں عمل تمہیں تمہارے دین سے، تمہارے فیصلے سے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے محروم کر دیں گے. تو آپ تفرقے کی بنیاد پر کیسے اپنی اصلاح کریں گے؟ آپ تفرقے کی بنیاد پر کیسے محبت آپس میں پیدا کریں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، اور آپ اگر دین سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آیات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ تفرقہ ڈالتے ہیں، تو ویسے ہی ایڈریس آ گیا. تو پھر آپس میں تفرقے کی بنیاد پر صرف جھگڑے ہوتے ہیں، اور شیطان آپس میں لڑا کے خوش ہوتا ہے، اور فرقے میں لوگ ویسے ہی خوش نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو میرا آج سے کیا تعلق ہے بابر کا؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ تم سنی ہو، تو میں نے اپنے دین کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہمارا خاندان سب سے بہتر ہے. تو میں اللہ تعالیٰ آیت میں کیا کہتے ہیں کہ میں کون اپنے آپ کو کلیم کروں؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں کسی کے بارے میں کیا کہوں. تو اللہ تعالیٰ سورہ انعام 6 اس کی 159 آیت میں اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے بھی اپنے دین میں تفرقہ ڈالا. دیکھیے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مگن ہے، ہر آدمی خوش ہے. بابر خوش اس لیے نہیں ہے، اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس نے پہلے اپنا فیصلہ کلمے سے صحیح کیا تو اس کو تفرقہ نظر آ گیا. اگر وہ کلمہ ہی نہیں سمجھا تو وہ آپس میں ایک اپنے کو صحیح سمجھتا رہے گا. تو ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جو لوگ بھی اپنے فیصلے میں، آپ دیکھیے یہاں اللہ کے دین میں تفرقہ نہیں ہے، یہ ہم ہے. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جو تفرقہ کرتے اپنے دین میں، یعنی مجھے پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ بھی کر لیا، مگر جب میری زندگی میں وہ عمل کا وقت آیا تو میں نہیں کر رہا ہوں. تو میں نے اپنے دین میں کیا، اللہ کا دین تو اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے. اس لیے لوگ علم آنے کے بعد اپنا دین اور مذہب بناتے ہیں. اللہ کے دین میں کوئی تفرقہ نہیں ڈالتا، اپنے فیصلوں میں اپنے دین میں تفرقہ ڈالتا ہے. یہ یاد رکھیے، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جو تفرقہ ڈالتے ہیں اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور گروپس بن جاتے ہیں. کیونکہ جب وہ اللہ کی آیات کو ڈس ایگری کرتا ہے تو منافق یاد رکھیے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی آیات سے ڈس ایگری کر کے فرقہ بناتا ہے. تو اس کی اصلاح کیسے کریں؟ جب آپ جانتے بوجھتے ہوئے تفرقہ بنا رہے ہو تو اس کو اللہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جس کو پتہ نہ ہو وہ تو فوراً کہے گا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر میں نے نہیں بنایا تھا تو میں کیا کہوں گا؟ میں اللہ کے دین میں بھائی تفرقہ نہیں ڈالوں گا، تو میں کون ہوا پھر؟ تو اللہ کہہ رہے تمہارا فرقے سے تعلق نہیں. تو میں بھی تو ایک اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتا تھا. انما امرهم الی اللہ، اس کا فیصلہ تو اللہ کریں گے. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، اللہ جو کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں جا کے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی گروپ سے تعلق نہیں، تو میرے گھر والے سوچیں گے شاید یہ کوئی نیا دین انٹروڈیوس کر رہا ہے. تو میں نے بھائی ایسی بات نہیں ہے. والدین گھبرا جائیں گے، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارے پورے آبا و اجداد ایسی بات نہیں کی، تم نئی بات کر رہے ہو. تو میں نے کہا اللہ اپنی آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہیں کون، ہمارا دین کیا ہے. تو سورہ حج 22 سورہ ہے، اس کی 78 آیت کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا ہے. کس چیز میں؟ ان آیات کے اندر تدبر کر کے عمل کرنے کی کوشش میں کہا ہے. تو اللہ کے رسول کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاد اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے میں. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا، کیونکہ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ تمہارا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے.
بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا تیرا ان سے تعلق نہیں، تو میرا نہیں رہا تو میں ہوں کون؟ تو اللہ کہتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی، ایسی کوشش کیجئے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں، کوئی پرابلمز نہیں، کوئی حرج نہیں، تو کیونکہ اللہ کا دین بالکل اسٹریٹ ہے اور ہمیں چن لیا اللہ نے۔ آگے کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ تو اللہ کے رسول کے دین کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ہر وہ انسان جو خاتم النبیین کا ماننے والا ہے، ہم سب کے دین کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا جی؟ مسلم۔ تو اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا، کیونکہ میں واو ڈال کے آگے لکھ دوں جس فرقے سے بھی ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، وہ سما کو مسلمین، واو کے آگے میں اس گروپ کا نام لکھ دوں، تو کوئی بھی انسان قرآن میں لکھنے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ تو میرا فیصلہ ہو گیا، میرا دین بن گیا کہ میں صرف مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے من قبلو، پہلے بھی تمام انبیاء کرام کا یہی تھا، وفی حاذا، اس قرآن میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم، تب جا کے اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہوں گے۔ وتکونوا شہداء علی الناس، میں اور آپ تمام انسانیت پر گواہ ہوں گے۔ ہم نے اعلان کرنا ہے تمام انسانوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہ ہم کون ہیں؟ مسلم ہیں۔ فاقیموا الصلاۃ وتکونوا شہداء علی الناس، تمام انسانوں پہ گواہ ہو جائیں۔ فاقیموا الصلاۃ، اب صلاۃ قائم کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ واعتصموا باللہ، اللہ کو پکڑ لو، صرف مسلمان بنے رہو۔ هو مولاکم، وہ تمہارا کیا ہی بہترین مولا۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ آپ کو کلیئر کر دوں، اس میں 8 پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ڈیوٹیز کے لیے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ پہلے اس سے اپنی اصلاح کریں گے، یہ جہاد ہے۔ اپنی تزکیہ نفس کریں گے، دین میں فیصلہ کریں گے آج سے میرا فیصلہ، میرا دین، میں نے اپنی کریکشن کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے۔ پھر اپنے آپ کو اعمال کو امپروو کریں گے، اپنے گھر کو بہتر کریں گے، پھر اس کو تبلیغ کریں گے۔ پھر اگر اللہ کے راستے میں میری جان کی بھی ضرورت ہے تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کوئی تنگی نہیں ہمارے لیے۔ تو ہمارے لیے 4 پوائنٹ ہے۔ جہاد کرنا نمبر 1، آپ کا انتخاب ہو چکا ہے کیونکہ آپ کا فرقے سے تعلق نہیں۔ نمبر 2، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ 3، تمہارا نام تمہارے باپ ابراہیم کا سسٹم ہے۔ 4، تمہارا نام مسلم ہے صرف۔ 5، اور اللہ کے رسول تم پر گواہ ہیں، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ 6، لوگوں کو گواہ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ صرف مسلم آج سے دین۔ 7، یہ کہ ہم نے تمام انسانیت کو بیان کرنا ہے، پھر صلاۃ قائم کرنی ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کو پکڑنا ہے۔ یہ ہمارے تمام پوائنٹس ہے فار دا فیوچر۔ آئی گو ٹو دا لاسٹ پیج۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں سورہ بقرہ کی 256 آیت ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں، اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اگر آپ غور کیجئے گا اس کے اوپر کیا لکھی ہوئی ہے؟ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے آپ، اور اس کے نیچے اللہ تعالیٰ لا اکراہ فی الدین کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی۔ اگر میں اوپر سے پڑھتا ہوں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، وہی اللہ کی صفات سے شروع کیا تھا اور کس پہ ختم ہوگا؟ اللہ کی صفات پر، کیونکہ وہ لا الہ سے شروع کیا تھا۔ تو وہی بات ہے، دیکھیں میں آپ کو ریڈ کر دیتا ہوں، اگر بکلیٹ میں نہ ہو خیر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، کوئی الہ نہیں، آج کے بعد ہم نہیں الہ بنائیں گے کسی کو، الا ہوا، سوائے اس کے۔ اللہ ہے اپنی صفات کے ساتھ، اس کی صفات کو جانیں گے تو اس کا دین پتہ لگے گا۔ کسی کو وہ صفات دیں گے تو الہ بن جائے گا، الا ہوا، سوائے اسی کے۔ حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ کسی انسان کو دیکھا آپ نے تو آپ الہ بنا رہے ہیں، بت کو پوج رہے ہیں، آپ انسانوں کو پوج رہے ہیں، آپ دنیا کے انسانوں کو وہ مقام دے رہے ہیں، مد مقابل اللہ کے لا رہے ہیں۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں۔ کس کا ہے؟ جس کا نام لگا ہوا کیا بن جائے گا؟ دین میں الہ بن جائے گا۔
ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो उसके हुजूर उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सकता है। यअलमु, जानता है, मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, जो तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हारे आगे है, वही तो गैब का जानने वाला है। ये सिफात किसी इंसान को दोगे, किसी बेजान को आइटम दोगे, पत्थर को दोगे तो ये वैलिड ही नहीं होती। वला युहितून बिशैइन मिन इल्मी, वो उसके इल्म के आगे किसी शय को भी अहाता नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा इंसान है जिसको नींद नहीं आती, कोई ऐसा इंसान है जिसको ऊँग नहीं आती, जो इंसान हर वक्त ज़िंदा है, जो इंसान हर इंसान मरता है जीता है, ये अल्लाह की सिफ़ात है। उसको वो मुकाम दें तो उसकी किताब को, उसके दीन को, उसके रसूल को, उसकी बताई हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू की दीन की जो आयात हैं उसको कैसे माइनस करते हो, उसके इल्म से वो अहाता नहीं कर सकते। इल्ला बिमा शाअ, जिसका वो चाहता है। वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द, हर चीज़ उसकी वसी है, हर चीज़ उसकी सल्तनत के अंदर है, वसी है, उसकी ज़मीन और आसमान से बढ़कर है उसकी कुर्सी। वला युहितु हिफ्ज़ुहुमा, उसकी हिफाजत करने में कायम और दायम है, कोई तंगी नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती। वल अलीउल, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में आला मर्तबत है और अजीम है, अज़मत वाला है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन में कोई डिस्कस्टिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है यू फील डिस्कस्टिंग जो आपको नागवार गुजरे। अल्लाह का फैसला सब फितरत के हिसाब से है, तमाम इंसानियत के लिए, इसलिए है कि इंसानियत को पता तो चल जाएगा जब वो पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है। उनकी बेहतरी के अल्लाह ताला ने कहा दीन में कोई ज़बरदस्ती, कोई डिस्कस्टिंग नहीं। कद तबय्यन रुश्द, बयान कर दिया गया है तुम्हें रुश्द। आपने वर्ड मुर्शिद नहीं सुना, ये यहीं से आया मुर्शिद। कद तबय्यन रुश्द, बयान कर दिया गया है तुम्हें विजडम, रुश्द मिनल गई, गई में से, यानी आपको सरकशी बयान कर दी गई है कि तुम्हें किन किन चीज़ों से बचना है, इला नहीं बनाना है। तो अल्लाह ताला ने बयान के ज़रिए, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, बयान के ज़रिए अपने दीन को सही कर लेते हैं, तो उन लोगों को दुनिया में तरक्की से, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से चलने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग बयान के ज़रिए नहीं अमल करते, वो कौमें इबरत बनती हैं आने वालों के लिए, आने वाली कौमों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन पर नहीं चलते, उस फैसले पर। वो बयान के ज़रिए नहीं, इबरत के ज़रिए दूसरे के लिए एजुकेट का ज़रिया बनते हैं। तो एज ए कौम हमें सोचना चाहिए, क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन पर चलते हैं? इस्लाम फैनेटिज़म की बात नहीं करता है, दीन आपको एक्सट्रीमिज़म की बात नहीं करता है। अल्लाह अपनी किताब के ज़रिए, अल्लाह के रसूल के करैक्टर में तमाम इंसानियत से, तमाम दुनिया के लोगों को करैक्टर की बुनियाद पर दीन दे कर गए हैं। अल्लाह के रसूल ने यहूदी, ईसाई, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक को अपने किरदार के ज़रिए दीन एजुकेट किया, इल्म के ज़रिए किया, तलवार के ज़रिए, हेट्रेस के ज़रिए, कत्ल के ज़रिए नहीं किया। ये दीन नहीं है अल्लाह और उसके रसूल का। हमें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, हमें अपनी इस्लाह करना चाहिए। और फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने भी शैतान के और तागूत के का इनकार किया, वयुमिन बिल्लाह, अल्लाह की तरफ आ गया, फ़क़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्का, तो उसने मजबूत रस्सी को पकड़ लिया, मजबूत दीन के अंदर आ गया। लन्फिसाम अल्लाह वल्लाहु समीउन अलीम, जो कभी टूट नहीं सकती, कभी डिमोलिश नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुनने वाला, जानने वाला है। हमारे लिए दीन में बिल्कुल क्लियर बयान कर दिया गया है, जो भी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन पर चलेगा वो दुनिया में उम्मत वस्त बनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने दीन पे चलने वालों के लिए कहते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वस्त, वी हैव मेड यू द बैलेंस्ड नेशन। इफ वी डोंट फॉलो द अल्लाह का दीन एंड कमांडमेंट, वी गोइंग टू बी इन इंग्लिश वस्ट। अगर दीन है तो बैलेंस, अगर दीन नहीं है तो वस्ट। लेबल मुसलमान सिवाय मुनाफिकीन के और कोई करैक्टर नहीं ले सकते। अगर हमने आज अपने दीन को इस्लाह नहीं किया, फ़िरका वारियत को नहीं छोड़ा, सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम की बुनियाद पे बात नहीं की, तो दुनिया और आखिरत में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।